دو میڈوں کی قربانی فرمائی. آپ نے ایک میڈے کی قربانی کی امت کے نام سے، ایک اپنے نام سے کی. تو پتہ لگا کہ حضور کے نام کی قربانی آدمی کو واجب نہیں، لازم نہیں ہے، لیکن کرنی چاہیے، کیونکہ آقا نے پوری امت کی ہے. اور یہ کہا کہ اللہ یہ میری طرف سے قبول کر، اور ہذا من امتی، یہ میری امت کی طرف سے، من امتی ہذا من امتی، یہ میری امت کی طرف سے قبول فرما. حضرت علی کرم اللہ وجہہ پوری زندگی 2 جانور ہی قربان کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے. پوچھا کسی نے کہ 2 کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ یہ میرے آقا کی مجھ کو نصیحت ہے. آقا نے مجھے یہ کہا تھا کہ علی ایک قربانی میرے نام کی بھی کرتے رہے. تو آپ کے نام کی ہمیشہ حضرت علی ایک قربانی کرتے تھے اور ایک اپنے نام کی کرتے تھے. تو بہترین مذکر زیادہ افضل، مذکر خصی کیا ہوا جانور، اور اگر یہ ساری رعایتیں ہو جائیں جو حدیث میں آ رہی ہے تو اور بہتر بات ہے. اللہ کے نبی نے جیسا کیا تھا وہ مل سکتا ہے جانور آج بھی. آپ نے کیا تھا ایسا کہ وہ سفید تھا، لیکن اس کا یہ دائرہ آنکھوں کا کالا، اور نیچے کے پیر تھوڑے تھوڑے، نیچے ٹانگ جو تھی تھوڑی وہ کالی، اور نیچے جہاں سے بیٹھتا ہے بکرا اس کا نیچے کا حصہ جتنا ہے وہ کالا، اور جب چرتا ہے یہاں سے جو ہونٹ ہے یہ ہونٹ بھی کالے تھے. حدیث میں آ رہا ہے. ایسا اگر مل جاوے تو نور عالم، بہت اچھی بات ہے. ایسے بکرے اگر کسی کے گھر پیدا ہو جائیں تو وہ بہت مہنگا اس کو بیچتا ہے. ہوتا ہے آپ کو ایسا کہ جس مالدار کو پتہ لگ گیا کہ میرے آقا نے بکرا ایسا کیا تھا اور پورا کے گھر پہ ایسا بکرا ہے، تو وہ جتنے کا بھی مانگے گا لے کے آئے گا، کیونکہ یہ حضور سے ایک محبت کی بات ہے. پھر یہ آج لوگ بکروں میں کتنے مہنگے مہنگے لاکھ کا بک رہا ہے، 2 لاکھ کا بک رہا ہے. تو بہرحال وہ تو نام ریاکاری ہے، اگر ریاکاری کے طور پہ کرے گا تو اس میں کچھ نہیں ملے گا. مہنگی قربانی کرنا بہت اچھی بات ہے. اگر کسی جگہ پہ آدمی زیادہ ہیں اور قربانی کرنے والے لوگ کم ہیں تو ایسی جگہ پہ بہتر یہ ہے کہ بڑوں کی قربانی کرو. کیوں؟ گوشت سب کو مل جائے گا. ایک بکرا کتنوں کو تقسیم کرو گے، اور ایک بھینس بہت میں تقسیم ہو جائے گی. تو ایسے موقع پر بڑا، اگر یہ ضرورت نہیں ہے تو پھر آدمی کو بہترین جانور مہنگا جو سا ہے اس کی قربانی کرنی چاہیے. جتنا اچھی قربانی کرو گے اللہ اتنا اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكر وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شريك. اگر ایک دن کا بھی کم ہے بکری کا بچہ یا بھینس کا کہیں کا بھی، جانوروں کی عمریں منسوس ہیں. کیا ہے؟ کیا مطلب منسوس کا؟ یعنی نص سے ثابت ہیں، حضور سے ثابت ہیں، تعلیم کے ثابت ہیں. تو ان کی عمریں اتنی ہی ہونا ضروری ہے. اگر بکری میں ایک دن بھی کم ہوگا، پچھلے سال میری بکری کو یہ بچہ پیدا ہوا تھا عید کے 3 دن کے بعد رات میں، آج اس سال عید کا دن گزر چکے 3 رات میں پیدا ہوا ہے، اور اب آئندہ سال آپ اسے قربان کرنا چاہیں، آج شام تک 1 سال تو ہو گئے یار، ابھی 2-4 گھنٹے ہی تو باقی ہیں. آخری دن کے مغرب کے بعد پیدا ہوا تھا، ابھی مغرب سے پہلے کر لوں گا، نہیں کر سکتے. کیوں؟ 2-4 گھنٹے کم ہیں. تو ایک دن آدھا دن بھی اگر کم ہوگا تو چلے گا نہیں. ایسے ہی بیل بھینس میں 2 سال ضروری ہیں. سنی 2 سال، جس کے دانت گر گئے ہوں، جس جانور کے دانت گر جائیں. جانوروں میں بالغ ہونے کی علامت کیا ہے؟ ان کو تھوڑا احترام ہوتا ہے، ان کو دیکھتے پھرو گے نہاتا نہیں ہے. پتہ کیسے لگے گا میرا بکرا بالغ ہو گیا؟
اور یہ میرا بھینسا بالغ ہو گیا، میرا یہ بچڑا بالغ ہو گیا، کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ نے علامت بنا دی کہ دانت ٹوٹ جائیں گے اس کے سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں، جب وہ ٹوٹ جائیں تو سمجھ لو کہ یہ بالغ ہو چکا ہے، اور جب بالغ ہو گیا اب قربانی کا بوجھ اس کے ذمہ ڈال دو، وہ ادا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے نہیں، اونٹ 5 سال، اونٹ کا بچہ 5 سال کا ہے۔ یہ عمریں جو ہیں بڑے جانور اونٹ میں 5 ہیں، اور بکری میں 1 ہے، اور جو جزا ہے اس میں 6 مہینے بھی کافی ہو جائیں گے اگر وہ بڑا ہٹا کٹا ہے تو، ورنہ عام نہیں، ایسا لگنا چاہیے سال بھر جیسا، تو اس میں کافی ہو جائے گا۔ بیل بھینس بکری وغیرہ نہ، بیل بھینس میں یا ایسے ہی بچڑوں میں جو بڑے جانور کہلاتے ہیں اونٹ کے علاوہ، ان میں 2 سال ہونا شرط ہے۔ 2 سال سے 1 دن کم بھی نہیں چلے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ چلیے فرض وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ربيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كتاب بن عبد الرحمن بن ابي كباشي قال جلبت غنما جزعا الى المدينه فسقطت عني فلقيت ابا هريره قربانی کروا رہا ہے کسی بسائی سے، کسی کھاٹکی سے، بسائی سے، تو اسے کو اجرت میں گوشت نہیں دے سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ واضح طور پر روایت میں ہے کہ اس میں سے، اس کا حدیث میں ہے واضح طور پہ کہ اس میں سے کسی کام کرنے والے کی اجرت میں گوشت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے، واضح طور پہ حدیث میں موجود ہے۔ خصی جانور عیبدار نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا تم عیبدار ہو، خصی جانور کو تو آدھا سمجھا جاتا ہے، یہ خصی ہے، یہ کسی پہ لگ کے اپنی جان کو بیکار نہیں کرا ہے۔ خصی حدیث سے ثابت ہے، وہ اچھا ہے، جائز ہے وہ عمل۔ جو عمل حدیث سے جائز ثابت ہے تو وہ عیب کیسے ہوگا؟ جو عمل حدیث سے خصی کرنا جانور کا جائز ہے، ثابت ہے، تو وہ کیسے عیب ہوگا؟ تو خصی کرنا عیب نہیں ہے، کیونکہ عیب تو اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے جو عرف میں سمجھا جاتا ہے، اور عرف میں اس کو کوئی عیب مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ اچھا ڈھونڈ کے پوچھ کے لیتے ہیں کہ خصی کیا ہوا ہے، کہ ہاں خصی ہے تو 10 روپے زیادہ دے کے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص دیہات کا آدمی دیکھا، کیا باولے کچے ہوتے ہیں حضرت، اگر کوئی دیہات کا آدمی جہاں نماز نہیں ہوتی عید کی، اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ سارا ڈھول بجا رہا ہوں میں، اس کا مطلب یہ بے فائدہ ہے۔ اگر کوئی شخص دیہات کا آدمی ہے، اس جگہ میں قربانی کرے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، تو کب جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال، نماز فجر سے قبل جائز ہے یا نہیں؟ میں نے بتا دیا آپ کو کہ محل کا اعتبار ہے، یہ تو میں واضح کہا ہوں کہ قربانی کرنے والے کا اعتبار نہیں، محل کا اعتبار ہے۔ جب شہر والے کی دیہات میں ہو سکتی ہے تو دیہات والے کی شہر میں نہیں ہو سکتی ہے، سیدھی بات ہے نا، سمجھتے نہیں بات۔ پڑھنا صرف قربانی کے معین کے لیے ضروری ہے یا ہر جانور کے معین کے لیے شرط ہے؟ قربانی کے جانور کے لیے یہ شرط بتائی گئی ہے، ہر میں تو معین کے لیے شرط نہیں۔ اگر پڑھ لیں گے تو بھی کوئی برائی کی بات نہیں، شرط جو ذکر کی گئی ہے وہ قربانی کے جانور کے لیے ہے۔ قربانی میں غیر مسلم معین ہو تو کیا حکم ہے؟ اس کی ضرورت نہیں، اس کو معین مت بناؤ۔ مسلمان کوئی ہے، مر نہیں گئے سارے، کوئی مسلمان مل جائے گا معین و مددگار، اور اگر وہ ہیں تو پھر اس کے اوپر تو ہے نہیں، اس کی بسم اللہ کا اعتبار نہیں ہے۔ قربانی کرے اور سارا گوشت صدقہ کر دے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں تمہیں کھانا ہے اپنی قربانی میں سے، سنت ہے قربانی کا گوشت کھانا، اگر نہیں کسی کو کھانا ہے تو سارا گوشت صدقہ دے دو، اس میں کیا برائی کی بات ہے؟